شاہین 13 سال بعد ایشین چیمپئن بن گئے. دوسری بار انڈر 19 ایشیا کپ کا تاج پاکستان کے سر سج گیا. فائنل موقع میں بھارت کو عبرت ناک ہار, 191 رن سے شکست. بیٹنگ کی دعوت دینا پڑا بھارت کو مہنگا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 347 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. ہدف کے تعاقب میں بھارتی سورما 156 رنز پر ڈھیر. پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ, کوئی بھارتی بیٹر ٹک نہ سکا. دیویندر 36, سوریہ ونشی 26 رنز بنا کر نمایاں رہے. پاکستان کے بھارت کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. سمیر منہاس میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اچھی اننگز تھی. بھارت کے میچ کا کوئی پریشر نہیں تھا. اوپنر سمیر منہاس نے کہا, یہ اننگز میرے لیے بہت یادگار ہے. میں نے اپنے انداز میں بیٹنگ کی. سمیر منہاس کے گھر پر بھی جیت کا جشن, مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. والد اور بھائی خوش. سمیر کے ہر چوکے پر دوستوں, اہل محلہ اور گھر والوں نے بھنگڑے ڈالے. ویل ڈن ٹیم پاکستان, شاباش سمیر منہاس. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات. شاندار فتح پر کھلاڑیوں, کوچ سرفراز احمد, مینجمنٹ اسٹاف کو مبارکباد دی. کہا, کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے بھارت کو شکست دی. کامیابی بہترین حکمت عملی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. رائزنگ اسٹارز پر سرمایہ کاری کا نتیجہ شاندار فتح کی صورت میں سامنے آیا. سابق کپتان اور اسٹار بیٹر بابر اعظم کی ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں شاندار کامیابی پر قومی ٹیم انڈر 19 کے کھلاڑیوں کی تعریف. ٹیم کی کامیابی کا کریڈٹ سرفراز احمد کو دے دیا. کہا, سیفی بھائی کے تجربے اور رہنمائی نے ٹیم کو سنبھالا اور کامیابی کی راہ ہموار کی. ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا سرفراز احمد کو خراج تحسین. بولے, آج پاکستان کے لیے خاص اور یادگار دن رہا. انڈر 19 ٹیم نے بڑے میچ میں شاندار جیت سے سب کے دل جیت لیے. انڈر 19 جو میچ ہوا ہے اور بہت خوشی ہمیں ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا انڈیا کو ایک بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے. پاکستان بہت اچھی ٹیم ہے, انڈیا کو ایسے ہارنا چاہیے تھا. انڈر 19 ایشیا کپ میں روایتی حریف بھارت کے خلاف شاہینوں کی شاندار فتح پر شائقین کرکٹ بھی جھوم اٹھے. کہا, بھارت کو ہرانے پر بہت خوشی ہے. انڈیا تو ہمارے ایک بلے باز جتنا سکور نہیں کر سکا. بھارت کا غرور آج خاک میں مل گیا. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے. میرا خدا گواہ ہے, یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی, محسوس کی. افغانستان کو فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا افغانستان کو 2 ٹوک پیغام. 10 دسمبر کو منعقدہ قومی علماء مشائخ کانفرنس خطاب میں کہا, کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا. افغان طالبان دہشت گردوں کے پشت پناہ ہیں. کیا دہشت گرد ہمارے بچوں کا خون نہیں بہا رہے؟ فتنۃ الخوارج کی تشکیلوں میں 70% افغانی شامل ہیں. وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو. آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. صدر آصف علی زرداری کا دورہ عراق. صدر مملکت کو صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد سے ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. صدر مملکت کا نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ. مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ, علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا تجارت, عوامی روابط کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق.
دفاعی تنصیبات پر حملہ غلط، لڑائی جھگڑے سے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، سزاؤں کا سلسلہ تب رکے گا جب کوئی باز آئے گا۔ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ نہ ہوتا تو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بنتی، سینیٹر رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا، فیصلہ سازی میں عام پنجابی کا کوئی کردار نہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، سب کو سبز ہلالی پرچم تلے متحد ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، شدت پسندی اور تشدد روکنے کے لیے سیاستدانوں کو راستہ نکالنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، بیرون ممالک جانے والے مسافروں کی امیگریشن پروسیس کا جائزہ۔ وزیر داخلہ نے کہا، کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے روکا نہیں جائے گا، پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ مانیٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کی منظوری۔ نیپرا ذرائع کے مطابق نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ نیٹ بلنگ کے تحت فی یونٹ قیمت 11 روپے ہوگی۔ صارفین سے سولر معاہدے کی مدت 5 سال کر دی گئی۔ ہم قبضہ نہیں، عوام کو پارکوں میں سبزہ دیں گے۔ کے ایم سی کے وسائل عوام کی امانت ہے۔ پارکس اور کمیونٹی سینٹرز نوجوانوں، بزرگوں اور خاندانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا، نئی ڈسپنسریز کے قیام سے عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ کراچی کی بہتری کے لیے نمائشی تختیوں پر نہیں بلکہ عملی منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کراچی میں دھند چھٹنے اور حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد فضائی آپریشن بحال۔ مختلف علاقوں میں صبح کے وقت حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر کئی بین الاقوامی پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر منتقل کیا گیا۔ گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33، سپر ہائی وے، سہراب گوٹ، یونیورسٹی روڈ، ملیر کینٹ اور گردونواں میں شدید دھند کا راج رہا۔ گلستان جوہر، آئی چندریگر روڈ، کلفٹن، ڈیفنس، کورنگی اور لاندھی کے اطراف میں بھی دھند رہی۔ چمن شہر اور گردونواں سمیت قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں۔ شمالی بالائی بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید ژالہ باری، کان مہترزئی کے پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برف باری کے ساتھ چترال، لوئر اور اپر میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور برف باری۔ وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں بارش اور ہلکی برف باری سے ٹھنڈ میں اضافہ۔ سکھر میں لوک سہایتا میراتھن، مراکش کے الہی صوف عبد الماجد نے کامیابی سمیٹ لی۔ عبد الماجد نے 42 کلومیٹر فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ 40 سیکنڈز میں مکمل کیا۔ گرلز ایتھلیٹس کی پہلی 10 کلومیٹر دوڑ بھی مکمل۔ کینیا کی میونی موٹوکو نے گرلز رن میں پہلی پوزیشن حاصل کی، 10 کلومیٹر فاصلہ 40 منٹ 35 سیکنڈز میں طے کیا۔